اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وقہر الرجال استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی لائف سیشن. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ آلموسٹ ٹھیک ٹائم پر میں آج حاضر ہوں. کوشش کی تھی کہ زیادہ لیٹ نہ ہوں تاکہ لوگوں نے جلدی سونا بھی ہوتا ہے، پھر صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے نماز کے لیے بھی اور پھر ڈیوٹی کے لیے بھی، تو پھر اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. کوشش ہم ضرور کریں گے، اور جب بھی بات شروع کریں گے تو اس سے پہلے ایک دفعہ ہم درود ابراہیمی جو ہے نماز والا درود ہے وہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں تو کم از کم 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے، اور ہمارے نام کے ساتھ درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جائے گا. کس کیفیت میں اس کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے. اسی طرح قبرستان میں جو ہمارے بھائی بہن فوت ہو چکے ہوئے ہیں، دفن ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے
کہ جب بھی ہم گھر سے قبرستان کے باہر سے گزریں تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. بس سلامتی آپ نے بھیجی ہے قبر والوں پر، بس ان تک کس کیفیت میں پہنچتی ہے سلامتی، کیا عمل ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں، سب کیا ہیں؟ گم. تو جو گم ہے اس پہ بحث نہیں ہے. ہمارے دین میں جو چیزیں ایسے ہیں کہ کہہ دیا بس کرو، واپس آپ نے کرنا ہے، اس میں زیادہ بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ پھر نا دروازہ دوسری طرف کا کھل جاتا ہے، پھر اس میں پیچیدگیاں اور دوسرے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں. ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، سمپل رہنا ہے، اور صرف جو ہمیں بتایا گیا ہم نے وہ کرنا ہے. تو اسی طرح ہمارے نام کے ساتھ جو درود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے. کس کیفیت میں ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اچھا جی. دعائیں میں اس لیے پڑھ لیتا ہوں جب میں آتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دن میں مصروفیت ہوتی ہیں، دھیان نہیں ہوتا، کسی نے پڑھی ہوتی ہیں، کسی نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں، تو کم از کم اس بہانے سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو نیکیاں مل جائیں گی ہمیں، شیطان سے بچ جائیں گے، اذکار کریں گے، شیطان دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہو جائے گی، فرشتے قریب موجود رہیں گے حفاظت کے لیے، بچت ہو جائے گی. اور کیا ہے؟ ویری سمپل. ٹھیک ہو گئی جی. حنین ابایا شاپ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی شاپ کہاں پر ہے ابایا کی؟ شارجہ میں، دبئی میں آپ؟ جی جیری، آپ ان کا دھیان رکھیں. اگر کوئی میں مس کر دوں کوئی چیز تو بہت پیارے اذکار ہیں صبح و شام کے، ان کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. صبح و شام ایک ذکر ہے، اس کو آپ نا 7 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ ذکر کون سا ہے؟ صبح کے ٹائم اپنے فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا، اور شام کو عصر مغرب کے درمیان 7 مرتبہ پڑھنا ہے. بہت پیارا ذکر ہے. میں ترجمے کے ساتھ بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. بہت پیاری دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. یوٹیوب پہ جائیں گے، وہاں لکھیں صبح شام کی اذکار بائے قاضی رضا، تو انشاءاللہ آپ کو دعا وہاں مل جائے گی. نہیں تو آپ گوگل پہ بھی لکھیں تو آپ کو مل جائے گی صبح شام کی دعا. حسبی اللہ صرف لکھیں گے تو یہ پوری دعا مل جائے گی آپ کو. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ٹھیک ہوگی جی. اس کے ساتھ شام کی ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، میں اکثر بتایا کرتا ہوں، تو وہ بھی آپ اس کو پڑھ لیں. 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھنا ہے. تو آپ پیج دکھا دیں پلیز. اوکے. دیکھیے اس طرح سے ہم تو نہیں پتہ چلتا، اس طرح یہ ہوگا نا. میں آپ کو ریفرنس اس لیے دے دیتا ہوں کہ آپ جب بھی یوٹیوب پہ جائیں، شام کے وقت کی دعا، شام کا ذکر بائے قاضی رضا لکھیں گے تو انشاءاللہ دعا آپ کو مل جائے گی وہاں پر. پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر یہاں پہ کلیئر نہیں ہوتا تو اس لیے پھر میں کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں، آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے. کدھر گئی؟ یہ نیچے والی ہے، یہ والی. ٹھیک ہے جی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایسے تھوڑا میرے لیے مشکل رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے، اس مخلوق کے جو تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، اس سے بچنے کے لیے شام کے ٹائم آپ نے 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ تین دفعہ پڑھیں گے. نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں مغرب کی تو اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق، 3 دفعہ سورۃ الناس پڑھیں گے. ان تینوں سورتوں کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے. 1 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے. انسٹاگرام پہ ID جو ہے قاضی رضا 1 ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تو وہاں پر آپ
क्या कहते हैं अपना शाम को एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो शैतान से महफूज रहेंगे। अगर इंसान अपनी जगह बैठा रहे नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद, और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो सीधा जन्नत की बिशारत है। अगर उसको मौत आ जाती है तो क्या एक आयतुल कुर्सी है, कितना टाइम लगता है? अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी फातिमा था आसिफ जी, आप पता नहीं आपका नाम एक्चुअल क्या है, आप मेल है फीमेल हैं, जो भी है इसके लिए नहीं अपना इसाम, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है रिज़ टीवी, RIZ रिज़ TV, ठीक है, RIZ रिज़ TV, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है वो है काजी रज़ा 1, ठीक हो गया जी। अच्छा, जो भी हमारे भाई बहन कर्ज़ में, हाँ रिज़ TV जी बिल्कुल ठीक है। इस पे तकरीबन 1300 वीडियोस हैं, उसमें से कम 1250 तो मेरी अपनी होंगी, ठीक है जी। तो वहाँ पर कुछ भी आप लिखेंगे ना किसी दुआ के बारे में, भाई काजी रज़ा करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है, लाजमी नहीं उम्मीद है कि वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। उस छोटी सी वीडियो में क्या होता है, मैं 2 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं बनाता, टाइम कम है, लोगों के पास भी कम है, तो टू द पॉइंट बात पहुँच जाए। तो उसमें आपको दुआ भी लिखी हुई मिलेगी, तर्जुमा भी होगा, मैं भी उसका तरीका भी बता दूंगा किस टाइम पढ़ना है, तो हर चीज़ में मिल जाएगी आपको, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था शाम के वक्त आपने 3 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। और जो कर्ज़ के लिए पूछ रहे थे तो उसके लिए कुछ डिफरेंट अज़कार मिलते हैं, लेकिन सबसे जो मेन है वो हमें ये मिलता है कि सबसे पहले मैं ख़ुद कर्ज़ में हूँ, मैं ख़ुद इसकी तकलीफ़ में हूँ, तो मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी तकलीफ़ को। और मेरे ऊपर भी काफ़ी अर्सा हो गया कर्ज़ था, अभी और बढ़ना थोड़ा शुरू हो गया क्योंकि काम बहुत कम है, तो बहुत परेशानी रहती है, उठते बैठते तकलीफ़ रहती है, टेंशन रहती है। लोग तंग नहीं करते, लेकिन आपका तो आपकी ज़िम्मेदारी तो है, तो दुआ यही है। और वो अज़कार मैं भी करता रहता हूँ, उसमें पढ़ना है आपने अल्लाहुम्मा अक़फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा अक़फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक जी। ये कर्ज़ से निजात की दुआ है। इसका तर्जुमा मैं आपको सुना दूँ ताकि आपको पता चले पढ़ क्या रहे हैं हम। ए अल्लाह, तू मुझे अपने हलाल के साथ अपनी हराम करदा चीज़ों से काफ़ी हो जा, मेरे हलाल के साथ अपनी हराम करदा चीज़ों से काफ़ी हो जा, और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने माँ सवा से बेनियाज कर दे, ठीक है जी। बहुत बड़ी दुआ है। इसके साथ साथ एक और दुआ है, इसको भी आप ऐड कर लें, ठीक है। आप लिखें यूट्यूब पे कर्ज़ की दुआ बाय काजी रज़ा, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे ना मिले गूगल से ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुआ पहुंचनी चाहिए सही वाली आपके पास। फातिमा, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज़्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुख़ली वल दलाई दीनी व क़हर रिजाल। ए अल्लाह, यकीनन मैं तेरी पनाह में आता हूँ परेशानी और गम से, आजिज़ हो जाने और कहली से, बुज़दली और बुखल से, और कर्ज़ के बोझ और लोगों के तसल्लुत से, लोगों के गलबे से पनाह मांगता हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी दुआएं हैं, दो इनको ऐड कर लें तो इंशाल्लाह। और साथ साथ देखिए जी, मुझे जो समझ आई है ना, वो हमें, मुझे, आपको, हम जो भी हैं, हमें अपनी नमाज़ों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर नमाज़ें 5 वक्त जो फ़र्ज़ हैं उनमें अगर कोताहियाँ कहीं ना कहीं रहती हैं तो, या बिल्कुल ही नहीं है, तो वो पहले है, किसी भी काम से पहले उसका ध्यान रखें। उसके साथ साथ आपका कुरान को पढ़ा करें, तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, और फिर आप अज़कार किया करें सुबह शाम का, ठीक है जी। तो फिर इनके असरात होंगे इन दुआओं के भी। खाली आप दुआएं पढ़ते रहें और जो मेन फ़र्ज़ काम है वो नहीं करें तो फिर बरकत नहीं होगी, मुश्किल हो सकता है।
تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ سب سے پہلے نماز کی کوشش کریں پڑھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار میں خاص طور پہ درود ابراہیمی، استغفر اللہ کا ذکر اور لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین کا ذکر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دعائیں بھی ہیں، اللہم اکفنی بحلالک حرامک واغننی بفضلک من سواک، وہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب انسان کسی بھی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے، تو اگر کسی پر قرض آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ اب اس بندے کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ جب میں نے اس کو دیا تھا تب اس نے کیا کیا، اب جب میں نے اس سے لے لیا اور اس پہ قرض بھی چڑھا دیا، جس کی سختی بہت ہے، بہت زیادہ سختی ہے قرض کی، یہاں تک کہ ہر کافی چیزیں معاف ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد، لیکن یہ معاف نہیں ہوتا، یہ لٹکتا رہتا ہے تلوار کی شکل میں۔ یہ جب تک جس سے لیا وہ معاف نہ کر دے تب تک اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر لاسٹ ان دا اینڈ کیا ہے کہ اگر آپ نے معاف کروا لیا، مرنے کے بعد آپ کے بچوں نے، بیوی نے، اگر ان کو پتہ ہے کہ جس سے لیا تو اسے معاف کر، ٹھیک ہے، نہیں کس نے معاف کیا تو پھر قیامت والے دن آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں چل جائیں گے، اس کے عوض جو بھی کیلکولیشن ہے، تو پھر اس طرح وہ کم ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ کا اوپر ہوا درجات تو پھر آپ جنت میں چل جائیں گے، نہیں تو اگر دیتے 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 اس کو نیکیاں دیتے دیتے کم ہو جائیں گے تو پھر تو اور معاملہ خراب ہے۔ تو کم از کم اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیاں تو بڑھا لینا، کچھ ایسا معاملہ نیکیاں تو بڑھائیں نا، صدقہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ہمارے کچھ پتہ نہیں سوات ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ میں 5 وقت کی نمازی ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے بتایا نا یہ جنرلی سب کے لیے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ جس پر بھی قرض ہو، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر تو موجود ہے، ٹھیک ہے، سنت سے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے اہتمام کرنا ہے وہ ان چیزوں کرنا ہے۔ ہمارے بے شمار بہن بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم اذکار بھی کرتے ہیں، ہمارا قرض نہیں اترا، ہم اور پریشان ہیں، پیسہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بولتے ہیں ایسے نا، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، بیسیکلی ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں آپ بالکل ہی جکڑے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ امتحان ہے کہ کیا آپ بگڑتے ہیں یا مزید اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے بندے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم دنیا داری میں اتنا پھنسے ہوتے ہیں، جب پیسہ ہوتا ہے دھیان ہی نہیں ہوتا کہ صدقہ بھی کرنا ہے، کسی کی مدد بھی کرنی ہے، کسی کو دینا بھی ہے، کسی قرض دار کا قرض بھی اتارنا ہے، دھیان نہیں ہوتا۔ جب کبھی جاب جاتی ہے، صحت جاتی ہے یا مال جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک دم دھڑم کر کے سب کچھ سر پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے، آنکھیں کھلتی ہوں، اب تو وہ خود پھنس گیا، اب کیا کرے وہ۔ تو لہٰذا یہ سبق ہوتا ہے جن کے اوپر آئی ہوئے، تو دوسروں کے لیے سبق ہے، بھائی دیکھو تکلیف آئے تو پھر یہ ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے اپنا دھیان رکھو، بلائیں ٹالو، صدقہ دو، آنے والی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا امتحان سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اب کرتے کیا ہو۔ کچھ لوگ کیا برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی غلط طریقے سے پیسہ کما کے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سود کی طرف چلے جاتے ہیں، بینک کی طرف، لون کی طرف چلے جاتے ہیں، کریڈٹ کارڈوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس سپوز 30,000 درہم چڑھ گیا، اچھا اتر بھی نہیں رہا کیونکہ بیسک ہی پورے نہیں ہو رہے، تو بندے کے پاس آسان طریقہ یہی ہے، کسی بندے کو کہتے ہیں دے دو، وہ کہتا ہے میرے پاس تو نہیں، ہر بندہ آج کل پورا ہے، حالات خراب ہیں۔ تو جو بندہ جس کو دیا بینک پہ جائیں گے تو آپ نے اپنے شو وہ کر کے دائیں بائیں سے آپ نے بینک کو بتا دیا، تو اس نے آپ کو 30,000 20,000 یا 40,000 دے دیا۔ سپوز آپ کو 30,000 دے دیا، آپ نے 30 مانگا تھا، 30 کی ضرورت تھی، آپ نے 30 کا 30 لوگوں کو لے کے دے دیا۔ اب آپ نے کہا کہ چلو شکر الحمدللہ میں نے سب کا قرض اتار دیا ہے، اب صرف بینک کا میرے اوپر رہ گیا ہے، تو میں اس بینک سے جو ہے نا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کاٹے گا تو میرا وہ سب کی ٹینشن ختم ہوگی، اب تھوڑا تھوڑا بینک کا دوں گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ تو آپ کو کتنا آسان نظر آ رہا ہے۔ تو یہی تو امتحان ہے میرے بھائیو، جب ڈالا گیا امتحان دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 کے حوالے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تم پہ مصیبت آئے کہ تم کیا کرو گے، صبر کرو گے اور نماز سے کام لو گے، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں ڈالا نا، قرض کا، تکلیف، رزق، تو آپ نے
صبر نہیں کیا اور کچھ دوسرے معاملات نہیں دیکھے جو لیگل ہیں، آپ چلے گئے سود کی طرف. سود میں تو تباہ و بربادی تھی پہلے سے ہی. بظاہر آپ کو نظر آیا کہ یہ میں نے دے کے سب کو فارغ کر دیا، حالانکہ وہ اتنا تنگ بھی نہیں کر رہے تھے. آپ کو ٹینشن تھی کہ سب کو دیں، ختم کریں، ایک کا دے دیں. یہاں آپ نے سود پہ بندوبست کر دیا. اسی 30,000 کا آپ نے 38,000 واپس کرنا ہے ان کو. سمجھ آئی؟ تو پھر ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب جب سارے ختم ہو گئے ہیں، چلو وہ تو تنگ بھی نہیں کر رہے تھے، نہ آپ کا ویزا روک سکتے تھے، نہ آپ کو کوئی ایئرپورٹ پہ پکڑ سکتے تھے. وہ سب کا تھوڑے تھوڑے پیسے تھے، کسی کا 5,000، کسی کا 8,000، کسی کا 3,000، کسی کا 2,000. تو ادھر بینک کا معاملہ آ گیا. اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا امتحان لے رہے تھے، وہ اور مزید پھنس گیا. سود میں پہلے تو پھنس گیا، اس کی وجہ سے سختی میں پھنس گیا. اس سے ہوگا کہ سب سے پہلے جو خود کما رہا تھا نا تھوڑا بہت جتنا بھی، اس میں بے برکتی آ جائے گی پھر سے. اچھا، بے برکتی آ گئی، اس سے کیا ہوگا؟ پھر آپ کی جاب چلے گی، اچھی والی جو تھوڑے بہت آ رہے تھے نا وہ بھی چلی گئی. اب وہ جو ہے نا وہ بھی دے نہیں پا رہے آپ. جو بینک سے لیا تھا 30,000، 38 کر کے واپس کرنا ہے. اب معافیاں مانگتے ہیں، گزارتے گزارتے آپ کا ٹائم کتنا ہو گیا؟ پھر ٹائم آپ کو گزر گیا کافی. انہوں نے بناتے 38 کا وہ فائن ڈالتے ڈالتے لے گئے 45-50 پہ. پہلے آپ کتنے کے مقروض تھے؟ 30,000 کے. اب آپ کی جاب گئی تو آپ کتنے پر چلے گئے ہیں؟ ہر بینک کا ڈفرینٹ ہے، آپ نے کتنا دیا، کیسے دیا. تو آپ کہیں گے جی بھائی صاحب، آپ کو کہتے ہیں نوکری چلے گی، نہیں چلے گی تو پھر اتر جائے گا. تو پھر آپ نے قرض بھی تو سود بھی تو لیا ہوا ہے، بچنا کہاں سے آپ نے؟ دیکھیں نا شکل، دیکھیں کیا ہو رہی ہے. بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری نوکری چل رہی ہے، تھوڑا تھوڑا دوں گا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں فائزہ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، ویلکم. اچھا، آپ کہتے ہیں جی یہ جو بینک میں دیا ہے تھوڑا تھوڑا دیں گے، جاب میری چل رہی ہے، ختم ہو جائے گا، 30 کا 38 یا 40 یا 35 جتنا دینا دے دوں گا، فارغ ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے پاس کہیں لکھا ہوا ہے کنفرمیشن کہ آپ کی جاب رہے گی؟ کہیں کنفرمیشن ہے کہ آپ کی صحت رہے گی؟ دیکھیے اگر کسی نے اب موسٹلی لوگوں نے لیا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، سود پہ بینک سے کریڈٹ کارڈ اور لون کون بچا ہوا ہے؟ کار لون کون بچا ہوا ہے؟ اسٹڈی لون کون بچا ہوا ہے؟ پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. اگر تو بندہ دنیا دار ہے اور دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ لون لے گا نا بینک سے سود پہ تو وہ اس کا بزنس اور پھلے گا پھولے گا. اس کی ایک گاڑی سے دوسری گاڑی ہو جائے گی. آپ کو بظاہر نظر آئے گا اور آپ انسپائر ہو جائیں گے، یار یہ دیکھو اس نے بینک سے لیا، اس نے محنت کی، تو دیکھو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. انسپائر نہ ہو اس سے، اس کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی ڈھیلی کر دی ہے رسی. وہ گیا اور آگے، وہ اور لون لے گا، اس کو پتہ ہے میرا اور بزنس بڑا ہو جائے گا. کرتے کرتے وہ اور اس میں جکڑا جائے گا، اور اس میں جب پھنسے گا، جب اور پھنسے گا تو اس کی عمر کا اس کو پتہ نہیں چلے گا. بے برکتی بھی ہے، عمر میں بھی ہو سکتی ہے آ جائے، رزق میں تو آئے گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا. کمائی جائے گا، آئی جائے گا، لگ ہی جائے گا، کہ خاص جگہ پہ لگے گا جس سے وہ نیکیاں کما سکے، ادھر ادھر بھی نکل جائے گا. اچھا، اب اس کا موت کا ٹائم آ گیا، وہ بھی فکس نہیں ہے. اب وہ ہو گیا پڑم، مینس گیا. تو اس نے اتنی جو بزنس کیا تھا کھڑا، اور گاڑیاں اور یہ وہ لون اور سارا کچھ ہے، وہ سارا رہ گیا. حساب کس نے دینا ہے؟ آپ نے تو 2 وقت کی روٹی کھانی تھی، بچوں کو بھی 1-2 وقت کی روٹی، تھوڑی سی چاکلیٹ، تھوڑے کھلونے دینے تھے آپ نے، ان کی تھوڑی پڑھائی کا اپنی حیثیت کے مطابق دھیان رکھنا تھا. بس آپ گئے، سب یہی پڑا رہ گیا سود پہ. اب وہی سود پہ آپ نے اپنی اولاد میں بھی ڈال دیا. اب جب تک دیکھیں، نیک اولاد صدقہ جاریہ کی شکل ہے. جب آپ مریں گے وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اچھے عمل کریں گے جو آپ نے بتائے ہوں گے، تو آپ کو نیکیاں جائیں گی. نیک اولاد. اب آپ سودی ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی سود کی طرف ہوگی موسٹلی، کیونکہ اس نے وہی سیکھا، وہی کرے گی. اس کو وہی طریقہ آپ سمجھا کر گئے ہیں، وہی کرے گی. اب وہ بھی سود پہ جاری، تو اس کا گناہ بھی آپ نے سٹارٹ کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے باپ نے نہ کیا. اس سے آگے اس کی اولاد یا کوئی کزن، کوئی بھائی، کوئی چیز سود کی طرف رجحان آپ کی طرف جائے گا. آپ نے کتنوں کا بوجھ لے لیا، کس تکلیف اور لعنت کا اپنے اوپر. اللہ اور اللہ کے رسول اعلان جنگ ہے اس شخص کے ساتھ جو سود کا لین دین کرے ہیں. تو آپ کدھر گئے؟ یہ پوری چین ہے، سمجھیں اس بات کو. زندگی کو سادہ کریں، لمیٹڈ کریں. 2-3 روٹیاں بھی اندر نہیں جاتی، بد ہضمی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے.
کسی آپ چلے، میں مثال دیتا ہوں، پتہ تو ہے آپ سب کو، آپ کسی بھی دعوت میں چلے جائیں تو دعوت میں اکثر جو ہوتا ہے یا بوفے سسٹم میں جب آپ ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ایکسٹرا سب پڑا ہوتا ہے. کسی گھر بھی جائیں تو انہوں نے ایکسٹرا بنایا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کوئی روکتا بھی نہیں آپ کو. مہمان ہیں یا ادھر آپ کسٹمر ہیں، ریسٹورینٹ میں بوفے سسٹم جہاں لگا ہوا ہے. اچھا جی، اب ڈالی گئے کھائیں گے کہ لمٹ ضرور ہوگی کہ اینڈ ہو جائے گا آپ کا. کتنا کھائیں گے، کتنا بڑا گھر چاہیے، دوڑ کے سونا ہے، کیا کرنا ہے، ٹی وی بھاگتے ہوئے دیکھنا ہے، کتنی واک کرنی ہے، کتنی گاڑیاں کھڑی کرنی ہے. تو لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں کوشش کریں. محنت کے لیے کہا گیا ہے، کوشش کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہ بیٹھے رہو. اس میں جو آپ کو ملتا ہے اس میں سے آپ خرچ کریں جو آپ کے پاس ہے. ویری سمپل. سختی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو دنیا تو تھوڑا سا ٹائم ہے، پتہ نہیں ہے، بلبلا. اس کے لیے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ، یہ مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، آپ میں مسافر ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کتنی دیر ہمارا اسٹے ہے مسافر خانے میں؟ رکے ہیں، تھوڑا سا بیٹھے ہیں چھاؤں کے نیچے، تھوڑا ریسٹ کیا، تھوڑا کھانا کھایا، پھر چلے ہیں، پھر مسافر خانے تک پہنچ گئے ہیں. 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن، کبھی بھی ہمیشہ بندہ مسافر خانے میں نہیں رہتا. تو ہم نے مسافر خانے میں رہنا ہے، مسافر خانے میں سے نکلنا ہی نکلنا ہے یہاں سے. اصل گھر ہمارا کہیں اور ہے. تو اس مسافر خانے میں کیا کریں گے آپ؟ اس کے پلستر کر کے اس کا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اور سامان کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے مسافر خانے کی، اور کوئی ٹیبل لائیں گے اور فنوس لائٹیں ڈالیں. کیوں؟ مسافر خانہ ہے، ایک ٹیمپریری جگہ ہے، ٹیمپریری کام کے لیے، تھوڑی 2 4 1 2 دن کے لیے رہائش کے لیے. تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے مسافر خانہ ہے. اس میں ہم نے رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے. آگے ہمارا گھر کہیں اور ہے، اور اس گھر کو ہم نے اپنی کوششوں سے بنانا ہے. جیسے دنیا کے لیے آپ کوشش کریں، سود پہ لین دین، بہن کا حصہ مارا، اس کا حصہ مارا، اس سے فراڈ، اس سے یہ کیا. میں سب کی بات نہیں کر رہا، جنرلی پتہ بھی نہیں چلتا سم ٹائم. کر لیا نا گھر بڑا کرنا. تو جو اصل ہمارا بڑا گھر ہم نے جو بنانا ہے وہ کس سے بنے گا ہمارا؟ کہا گیا کہ جو 12 سنتوں کا دھیان رکھے گا نمازوں میں، موقدہ سنتیں، تو جنت میں گھر کی بشارت ہے. کار بن گیا، 12 سنتوں کا دھیان رکھو ہمیشہ. اچھا، پھر کہا گیا کہ اب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جو جنت ہے وہ ابھی اسٹریٹ ہے، بالکل زمین جو ہے نا ہموار ہے. تو جو ہمارے امتیوں کا، مسلمانوں کا جو ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے وہاں پہ درخت اگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہری بھری ہو رہی ہے. تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. تو ہم وہ کام کریں نا، تو کم از کم جو میں پڑھوں گا وہ میرے گھر کے، میرے ارد گرد، یا میری جو زمین ملے گی، مجھے جو جگہ ملے گی، اس کو میں زرخیز کر رہا ہوں نا. تو اپنی اپنی زمین کو زرخیز کریں نا. آپ میں اپنی جو جاگیر ملے گی انشاءاللہ، جتنی ملے گی، اس کا یقین بھی تو کریں نا. جب تک آپ یقین نہیں کریں گے، اس کی کوشش نہیں کریں گے. یقین کریں کہ ہاں جنت میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، یا اللہ بس توفیق دے، ہمت دے. ہم سے وہ کام وہ کریں نا، لڑیں نا، تکرار کریں نا، کہیں نا ناقص ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مانگیں نا. تو جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے عمل کرنے بھی کوشش کریں گے، ایک دم خیال آئے گا. تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ پڑھیں تاکہ وہ زرخیز ہو. ایسا ہی ہے نا. تو آپ اپنا وہاں کی گھر کی تیاری کریں، بنائیں وہاں سے اپنے لیے گھر، وہ سبز رنگ کے استر اور یہ وہ، اور جو مجلسیں لگی ہوئی ہیں، موجیں نہریں بہہ رہی ہیں، تو اس کی تیاری کریں. تو اس میں کہاں پڑ گئے ہیں آپ؟ ذرا آئندہ سارا ٹیپ آئندہ ساری محنت نکل جاتی ہے. مسافر خانہ ہے نا. اینی ہو، میں ایسے دیکھتا ہوں کافی اکٹھے ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سورۃ بقرہ فجر کی نماز کے بعد. تھوڑا سا بوجھ نہ ڈالیں لوگوں پر. آپ کی کسی کی کوئی 2.5 صفحے سے 2.5 پارے سے اوپر ہو جاتی ہے سورۃ بقرہ. آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ پڑھا کریں، گھر میں خود پڑھا کریں سورۃ بقرہ، کوئی بھی ہے. اور جتنے شیطانیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، شیطان بھی بھاگتے ہیں. جہاں سورۃ بقرہ ہوگی وہاں جادو وغیرہ بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے. تو آپ خود پڑھیں جتنی آپ کی استطاعت ہے. پوری پڑھنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا، استطاعت ہے. تو کبھی بھی کسی پہ بوجھ نہ ڈالیں، پوری ہی بقرہ پڑھنی ہے روزانہ، بوجھ نہ ڈالیں. جتنی استطاعت ہے اتنا پڑھیں، جتنا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنا افاقہ ہوگا.
اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زارا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ویلکم۔ آصف جان ویلکم جی۔ عثمان جی بولو۔ گیسٹ کال نہیں، وہ میں نہیں لیتا، لائیو نہیں لیتا، سب کے ساتھ برابر کی بات کر رہا ہوتا ہوں جی۔ سواد اللہم رزقنا من حیث لا یحتسب، آمین۔ پیپل آر ڈوئنگ آن لائن ٹریڈنگ، از اٹ الاؤڈ؟ جی جابر عثمان جی، آن لائن کر سکتے ہیں بالکل، اس کو میں بالکل منع نہیں کرتا، لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چیز کیا ہے۔ آن لائن میں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے گم، جس میں آپ انشورنس ہے، آپ انشورنس کو تھوڑا سمجھیں، میں جلدی بتا دوں تاکہ باقی میسج بھی دیکھوں۔ آپ جب لائف انشورنس لیتے ہیں یا باقی جو ہیلتھ انشورنس لیتے ہیں، دوسری چیزیں لیتے ہیں، ان انشورنس کا پیسہ جو ہے وہ کس طرح کمایا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، اس میں سے پروفٹ کن چیزوں کا ہوتا ہے، وہ آپ کو پھر آپ پہ لگتا ہے یہ جو بھی ہے تو وہ گم ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر جو لائف انشورنس ہے وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ریئل اسٹیٹ میں، پراپرٹی میں اور ان چیزوں میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، اس کا جو پروفٹ آتا ہے وہ پھر آپ کو ہم 20 سال بعد جو بھی پروفٹ کی شکل میں دیتے ہیں وہ آپ نے دیکھا نہیں ہوا، اس لیے ان کچھ چیزوں میں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ انشورنس جو ہے نا اللہ توکل سے دور کرتی ہے آپ کو، لہٰذا جو آپ کے پاس ہے اسی پر آپ اکتفا کیا کریں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا میڈیکل انشورنس کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، چھینک بھی آئی تو بھاگتے ہیں، اور وہ دوائیاں لکھی جاتا ہے اور میڈیکل ٹیسٹ کرائی جاتا ہے، اس کو تو پیسے بنانے کمپنی دے رہی ہے، آپ کے پلے سے کچھ نہیں جا رہا، آپ بس دے ہی جا رہے ہو۔ پورا سالہ بیمار نہ ہو تو کیا ہے، پورا سالہ بیمار نہ ہو تو ان کو تو پیسے جاتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس ریشو ہے بابا کہ آپ کتنا بیمار ہوں گے، ان کی ریشو ہے کتنے بڑے دل کے یہ وہ بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں، اس میں انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، وہ اتنے مسئلے آتے نہیں ہیں، وہ ٹرپل پتہ نہیں کتنے وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اینی ہو، تو اس توکل سے باہر نکلیں، آپ کو جو پیسہ پڑا اس کو سیو رکھیں، اگر ہے تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اس کے لیے کچھ دن ویٹ کریں، زیادہ ہوتی ہے تو جا کے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں، میڈیکل کرائیں، ایک ہی دفعہ پیسے لگیں گے، برکت بھی رہے گی۔ آن لائن ٹریڈنگ میں یہ نہ دیکھیں، میں نے یہ آن لائن ٹریڈنگ کر رہا ہوں، میں نے ایک پین خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو آن لائن کے لگا دیا ہے، میں نے 5 کا لیا، میں نے 10 کا لگا دیا، 5 درہم کا لیا اور 10 درہم کا لگا دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ پین ہے اور یہ پین ہے اور سیم پین ہے، یہ 10 کا، یہ مارکیٹ ویلیو اتنی ہی ہوگی تقریباً، آپ کو پسند ہے آپ لے لیں۔ تو جو بیچ رہا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ میں یہ چیز دے رہا ہوں، وہ ہونی چاہیے سیم، ٹھیک ہے، اگر برانڈ ہے یا کوئی خاص نون چیز ہے تو وہ دے رہا ہے اور آپ خرید نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو واپس کر دیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے وہ چیز دیکھی، ہوا میں کچھ نہیں ہے کہ کیا بیچ رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو کرپٹو وغیرہ کا گیم ہے نا، ساری جتنے بھی یہ جو پیسے بیان کا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ٹریڈنگ، یہ وہ، ان سے بچیں، یہ بچیں، یہ منع ہے سختی سے، کہ وہ پیسے گھمائی جا رہے ہیں، کیسے گھما رہے ہیں، تو وہ بربادی ہے اس میں۔ آپ کا جو پیسہ ملا ہے اپنی ضرورت پوری کریں، اور اس میں آپ صدقہ کریں، لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، پھر دور کے رشتہ داروں کو، پھر مسافر اور یتیم، ان پہ لگائیں، یہ آپ کا اصل اثاثہ ہے۔ اور جو پیسے آپ کے بچتے ہیں اس کی زکوٰۃ دیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں خود انویسٹ کر دیں، کوئی چیز آپ کو آتی ہے، کوئی دکان کی بات سمجھ آتی ہے، کسی بزنس سمجھ آتی ہے، انویسٹ کر لیں ٹرسٹ کر کے، اور فکس ڈپازٹ بھی نہ کریں بینکوں میں، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی۔ آن لائن اس قسم کی جو بظاہر نظر آتا ہے یہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، کرپٹو وغیرہ بالکل نہیں۔ وعلیکم السلام، فائدہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، امبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم۔ جابر عثمان، نو آنسر، میں سمجھا نہیں جابر آپ نے کیا پوچھا ہے؟ جابر آپ پوچھا ہے، ہاں جی جابر، وہ کیا ہوتا ہے، میں کسی ٹاپک کو لے کر چل رہا ہوتا ہوں تو پھر اس کو بریف کر رہا ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے پھر میسیج کافی اکٹھے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کر لے کر میں آ رہا ہوتا ہوں نیچے نا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ ابو عبداللہ، بے شک اور رب کا شکر ادا کریں جی۔ آپ کہاں؟ میں پاکستان، لاہور سے میرا تعلق ہے، اس وقت میں شارجہ میں ہوتا ہوں۔ میں شارجہ میں ہوتا ہوں۔ نبیل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم۔ مختار احمد صاحب جی، 12 سنت ذکر کر دیجئے۔ ہاں جی، جو 12 سنت تو بول رہے ہیں یہ موقدہ ہیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 پہلے آتی ہیں، 2 بعد میں آتی ہیں، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2 بس، ٹھیک ہے۔ آج کا سوال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ الحنین، جزاک اللہ، بایا شاپ، آپ کی شاپ کدھر ہے؟ آپ نے بتایا نہیں۔ میرا تعلق پاکستان، لاہور سے ہے۔ سجدہ کریں جی، سجدے میں لمبی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو مانگنا ہے، بہترین طریقہ ہے۔
हवस कैसे ख़त्म करें, हरास कैसे ख़त्म करें, मैं समझा नहीं काशिफ अली जी। सलाह, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में भी कंसिडर्ड हराम। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में भी कंसिडर हराम। मैं अम्बरुस को उस तरह हराम की तरफ नहीं लेकर जा रहा, लेकिन इन देखिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, मैं मुझे फार्मूला बताता हूँ। मनहज जो इस्लाम हमें बता रहा है ना, तरीक़ाकार, मैं एक एक चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। मैं ये नहीं कह सकता कि झींगा को ना खाएं या खाएं, ये वाली मछली खाएं ना खाएं, घोड़ा मछली खानी है नहीं खानी, या ये वाली शार्क खानी है नहीं खानी, ठीक है ना। तो मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि उसके मुताबिक आप उसको देख लें। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको पैसा आता है, वो अगर आपके सामने बिजनेस हो रहा है, आपको पता है किस चीज़ का हो रहा है, तो वो जायज़ है, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में जैसे बार्टर सिस्टम होता था, जिसको हलाल किया गया है कि आप 6 केले देते हैं, 6 सेब लेते हैं, तो बज़ाहिर टक बटक एक आपको नज़र आ रही है चीज़, आप क्या ले रहे हो क्या दे रहे हो। तो तिजारत ये बिल्कुल सही जो तरीका वो ये है। ये जो गुम काम है ना, कहीं आपने इन्वेस्ट किया, आपको पता नहीं है वो कंपनी क्या करती है, किस तरह करती है, प्रॉफिट शेयर आप ले लेते हो और फिर कंपनी क्या कर रही है, फिर आपको पता ही नहीं होता, बस पैसे आ रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ध्यान रखें क्या आ रहा है आपके पैसे में, आपकी जो रिस्क है उसमें क्या ऐड हो रहा है, पैसों में क्या ऐड हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इन चीज़ को देखना पड़ेगा। मेन सारा काम सर्कल इसी पे चल रहा है दुनिया में, उसी पर तवज्जो नहीं दी और समझा नहीं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। सबसे पहले तो सूद से बचें। बस जो आपके पास है पैसा उसी पे जो करने करें, सिंपल कुलिया। जो आपके पास पैसा है उसी में करें, दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप भूख लगी सब तैयार है, चावल तैयार, 10:30 11, आधा घंटा सिर्फ, मुझे भूख लगी, कुछ तो दे दो, चाय दूध दे दो थोड़ा सा। चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, कार भी है ना, मैं ऑफिस थोड़ी बैठेगा। जी माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, आधा घंटा इंशाल्लाह। क्रिप्टो के बारे में आपने पढ़ा है सर? जी देखिए, मेरा इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरह पैसे क्या है, मैंने इसको बाकायदा नहीं सीखा, उस तरह नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इस्लाम बता क्या रहा हूँ मैं कि इस्लाम क्या कह रहा है। जो आप पैसा किसी जगह लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ लगा रहे हैं, क्या चीज़ बिक रही है, कोई गंदी सीडीज़ तो नहीं बन रही, कोई ख़राब फिल्में तो नहीं बन रही, कोई असला वगैरह तो कोई मामलात नहीं हो रहे, कोई गलत सूदी तो निज़ाम नहीं है, उसमें तो नहीं कोई घूम रहे आपका पैसा। खुद आपने बचना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी में आप जॉब करते हैं, मालिक जो है कंपनी चलाता है, अब जो मालिक है वो बैंक से सारा लोन लेता है, गाड़ियाँ लेता है, लोन लेता है, बिज़नेस को बढ़ा रही है वो, तो वो ले रहा है, आप उसमें जॉब कर रहे हैं, तो इस पर बच नहीं सकते। आजकल जो मामला है इसमें बच नहीं सकते। अरे मेरे भाइयों, आपकी उंगलियाँ चलनी रुक गई हैं, वो टैप किया करें हार्ट को, उससे होगा क्या कि जितना ज़्यादा आप टैग करेंगे, लाइक्स करेंगे, तो टिकटॉक पर उतने ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएगा, ठीक है। उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसकी बात शायद कुछ अच्छी है, तो इसकी तरफ लोग और भेजो। टिकटॉक तो यही चाहता है ना, तो थोड़ी आपको तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, और उम्मीद है कि ये आपके नेकियों में, सदका में शायद जाए, उम्मीद है। तो इसको कर लिया करें, थोड़ी सी ये हिलजुल होती है। और जो कुरान वगैरह पढ़े होते हैं ना टिकटॉक पे, आँखें कारी और दूसरे, उनको भी आप दिया करें, जाते हुए ना 50-100 दिया करें, ताकि उस काम को आप प्रमोट करें, या आपने एक अच्छे काम को लाइक किया है, इसका मतलब है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, शरीक हो गए, और उसके सवाब में भी आप शरीक होंगे इंशाल्लाह। वेरी सिंपल कुलिया। तो ये आप अगर कर सकते हैं करें, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, कभी कभी बोल देता हूँ कि आप वो मजबूरी है, और वरना क्या है, लोगों तक बात पहुँच जाए और की है। तो क्रिप्टो जो है, इसको इस किस्म की कोई भी आप कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन, तो पेमेंट का वो सारे उसी ज़ुमरे में आएंगे। अच्छा, कुवैत से आप माशाल्लाह, मैं कि करीब है तो चलो मैं आके देख लूँ आपके पास। सईद कैसे, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शफीक वेलकम, कैसे हैं आप? लालच और हरस, हाँ जी देखिए ये नहीं ख़त्म होगा, ये साथ लगा हुआ अटैच है, हमारे साथ डाल दिया हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की पहचान बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अक्सर बताया करता हूँ, अल्लाह के नामों को अगर हम समझ के पढ़ें ना, तो हमें समझ आ जाए कि मामला सारे कहाँ हैं, करने किसने सारे,
ٹھیک ہے. پھر ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہے ہمارے, ہمیں پتہ ہونے چاہیے. بیسیکلی دنیا میں ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ذریعے سے ہم تک ڈو اینڈ ڈونٹس پہنچائے گئے ہیں. کیسے؟ آپ نے یہ کرنا, آپ نے یہ نہیں کرنا بس. اس میں کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے؟ سم ٹائم ہے, سم ٹائم نہیں ہے لاجک. آپ سپوز آپ نے رکوع ہے, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے, آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے منیمم, زیادہ سے زیادہ آڈ نمبر میں جتنا مرضی پڑھیں. آپ کو بتا دیا آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. اب آپ یہ کرتے رہیں کہ نہیں جی میں سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھوں گا اور رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گا. لاجک اس کی اگر مانگتے ہیں, کوئی لاجک نہیں ہے, وجہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا کچھ معاملات ایسے ہیں اس میں آپ نے ویسے کرنا ہے, بس ویسے کریں, ویسے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے امتحان میں, آپ قرآن پڑھیں گے سمجھ آئے گی, امتحان میں رکھا ہوا ہے چیک کرنے کے لیے. سورۃ کہف میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہف والوں کا واقعہ, کتنے لوگ تھے, کتا کتنے تھے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگ لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, انے لوگ انے سین. تو یہ امتحان کے لیے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ویری سمپل. جس معاملے میں آپ پر کوئی اثر نہیں, اس کی ضرورت اس طرح نہیں ہے, اس میں بحث نہ کریں, ان چیزوں سے بچیں. کیونکہ جو ایکسٹرا کویشچن ہوتے ہیں نا, جو ہٹ کے ایک چیزوں کے بلا وجہ کے, وہ انسان کو اور خراب کرتے ہیں. نعوذ باللہ, جیسے شیطان کبھی کبھی وسپر کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا, نعوذ باللہ استغفر. تو اس قسم کی جو اور بھی چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں, تو وسوسے جو آتے ہیں, زبان سے نہ کچھ نکالا کریں. دل میں ہے تو دل تک معافی. حدیث میں آیا کہ جو امتی ہیں ان کے دل میں جو بھی برے خیالات کسی کے لیے بھی آئے, کوئی بری بات ہے, کچھ بھی, معاف ہے. جب تک وہ زبان سے اس کو ظاہر نہیں کرے گا, بولے گا نہیں, معاف ہے. تو یہ ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں نے بالکل ہی فالتو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. جو بیسک سمپل ہیں اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, اور ٹو دا پوائنٹ ڈو اینڈ ڈونٹس پہ ہم دھیان رکھنا ہے, بس. ویری سمپل. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ حدیث میں آئے کہ جب بھی اذان ہوتی تو شیطان دوڑ لگا کے دور بھاگ جاتا ہے, کانوں میں بھاگتا ہے, آواز نہ اس کے کانوں تک جائے. کہاں بھاگتا ہے, کتنی دور بھاگتا ہے؟ ہم کہیں گے ادھر بھاگتا ہے, تو آگے پھر دوسری مسجد آئی تھی اذان, پھر آگے کتنا بھاگتا ہوگا, پھر دوسری اذان آئی تھی. تو یہ چلتے چلتے شارجہ سے نکلتے وہ دائیں تک چلا جائے گا, یا ریگستان راستے سے. وہ جو معاملات ہیں اس میں بحث نہیں ہے کہ وہ کب تک کہاں تک بھاگے گا, اس کو کہاں تک بھاگے گا جہاں تک اس نے اذان نہیں سنی. تو اس میں بحث نہیں کرنی, صرف بتایا گیا کہ وہ بھاگتا ہے. پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو دوبارہ واپس آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ نمازیوں کے درمیان آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. پھر جب تکبیر ہوتی ہے بھاگتا ہے, پھر آتا ہے, اور پھر نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو پھر نمازیوں کے درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر کرتا کیا ہے؟ اور ان باتوں کو 70-80% ہمارے مسلمان نہیں مانتے کہ جب بھی آپ جماعت نماز کے لیے مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں, عورتیں بھی جو کھڑی ہوتی ہیں, قدم سے قدم ملایا کریں. صحیح حدیث ہے, بخاری کی, مسلم کی بھی ہے, کہ آپ قدم سے قدم ملایا کریں, ایسے ملایا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں ملائیں گے تو درمیان میں شیطان آ جاتا ہے, بکری کی شکل میں, بھیڑ کی شکل, جس بھی شکل میں آتا ہے, واللہ عالم, وہ آتا ہے اور دونوں نمازیوں کے درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نماز میں پیچھے بھی تم لوگوں کو دیکھتا ہوں اور تم لوگ کٹھے نہیں کھڑے ہوتے, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. ہم نہیں کٹھے کھڑے ہوتے. میں جب بھی ساتھ میں کسی سے, میں نے حدیث پڑھ لیا, میں نے تو قدم ملانا ہے. میں جب ملاتا ہوں تو اس ساتھ والے کو مجھے فیل ہوتا ہے کرنٹ لگی ہے, ایک دم پاؤں میں نا پیچھے کر لیتا ہے. میں کہ شاید میرے سے کرنٹ نکلی ہے, تو بہت کم ہوتا ہے. میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں اگر دل میں آئے نا, میں کہ یار میں نے جب قدم ملایا تھا تو کوئی کرنٹ تو نہیں پڑی؟ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں. تو میں نے کہا رہنے تو قدم ملاؤں نا, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا تو آپ پڑھیں نا, یہ حدیث کا نمبر ہے کہ آپ قدم سے قدم ملاؤ, ورنہ شیطان تنگ کرے گا. وہ بھائی تمہیں نہیں پتا, پڑھ لو, تم یہ سمجھ لو, میں نے آپ تک پہنچا دیا, آپ تو کریں نا کم از کم. وہی ساتھ والا نہیں ملاتا, آپ ایک دفعہ ملائیں, رکھا رہے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ بس ہٹا لیں, پھر کیا کریں؟ پھر وہی پکتے جا کے آپ انشاءاللہ امید ہے بچ جائیں گے شیطان کے وسوسوں سے. تو اپنے قدم جو ہیں ان کے درمیان فاصلہ ساتھ والے ساتھی کے مت رکھا کریں, اور کم از کم اگر نہیں ملاتا, دور کرتا, تو آپ قریب اس کے رکھ دیں, کم از کم تھوڑا فاصلہ کر دیں تاکہ شیطان ہے نا نیچے رگڑ کے نا اس کو اذیت دیں, اس کی جگہ نہیں ہو بیچ میں. چلیں مثال دے رہا ہوں میں,
اور پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں ہے. ہاں یہ ہمیں پتہ کہ وہ آتا ہے درمیان میں اور وسوسے ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب بھی نماز میں آپ کو بہت زیادہ وسوسے آئیں, خیالات آئیں, بھٹکے ذہن آپ کا, تو اپنی نماز میں ہی کیا کرنا ہے, نماز میں کھڑے تو اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 دفعہ آپ نے دھتکارنا ہے اسے. اتنی زور سے نہیں کرنا کہ ساتھ میں نمازی کرے تو سر دلاندہ پا رہے, تھکاں پائی جا رہے ہیں, یہ نہیں کام کرنا آپ نے. صرف آپ نے ہلکا سا ایسے نا ایسے کرنا ہے, اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وسوسوں سے بچ جائیں گے. اللہ اکبر. سنسنت کی آواز آپ کی طرف سے آ رہی ہے بہت. جی اچھا سنسناٹ, میرا ہاتھ لگ رہا ہوگا اس کی وجہ سے, کافی میسیج میں دیکھتا ہوں. ابھی آواز ٹھیک ہے, ذرا مجھے بتائیں پلیز, کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی تھی, بہت ڈسٹربنس ہوگی. جب ہمارے پاس کرپٹو میں پیسہ ہوتا ہے نا, تب ہم کرپٹو میں پیسہ ہی یوز کرتے. جی اسام, جو مرضی کریں, آپ کو پتہ نہیں جہاں پیسہ لگا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کہاں سے پیسہ کماتے ہیں, وہ کہاں سے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں. آپ جو پروفٹ بھی جاتے کیوں دے رہے ہیں آپ کو پیسے سے, پیسہ کیا کیا ہے آپ کو, آپ نے کیا کیا اس میں, کیوں دے رہے ہیں آپ کو. سمجھیں بات کو, آپ نے جو پیسہ انویسٹ کیا کسی بھی اس قسم کے ان میں, آپ کو کیوں پروفٹ دے رہے ہیں. اگر پروفٹ آپ کو آتا ہے, کیا کیا آپ نے, کون سا کام کیا, خالی پیسہ ڈالا, کیا کیا. تو بازار کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کیا. ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ, جی پوچھیں. نبیل سر جی, سجدہ میں سبحان ربی اعلیٰ کے سوا کوئی اور دعا بھی مانگیں. ہاں جی مانگ سکتے ہیں, حدیث سے بھی ملتی ہیں, جسے کل میں نے بتایا تھا, سبحان قدوس رب الملائکۃ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء. یہ 4 دعائیں ہیں. اس کے یہ مل جائے گی حصن مسلم میں, جو کتاب بتاتا ہوں نا حصن مسلم, اس میں آپ کو مل جائیں گی. اچھا, کسی کو چاہیے ہوگی تو مجھے بتائیں, چھوٹا سا اس کا ہدیہ ہوگا تو مل جائے گی آپ کو دارالاسلام سے, ٹھیک ہے. میں پرووائڈ کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو خود آگے پک کرنا ہوگا. میں آپ کو لوکیشن دے دوں گا, آپ پک کر لیں مجھ سے اگر لے سکتے ہیں. نہیں تو آپ کو کہیں دور ہیں تو میرے خیال سے UAE میں ڈراپ ہو جائے, UAE میں بھی ڈراپ ہو جائے کسی جگہ پر, یہ حصن مسلم. اور دوسری کتاب ہے نماز نبوی, تیسرا قرآن ہے ترجمے والا, چوتھا یہ ارکان اسلام جو کویشچن آنسرس کی بک ہے. یہ 4 بہت پیاری بکس ہیں. تو اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو میں اس کا ہدیہ بتا دوں گا, تو اس کا ڈلیوری کا بتا دوں گا, تو آپ منگوا سکتے ہیں UAE میں. اگر شارجہ اور دبئی میں ہے تو ڈائریکٹ دکان پہ بھیج دوں گا, وہاں سے لے لیں, کوئی ٹینشن نہیں. اس کے علاوہ تو اور آپ اگر فرض نماز ہے تو آپ عربی میں دعائیں مانگ سکتے ہیں, کوئی اور بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر نفل سنت ہیں تو اس میں آپ اپنی زبان بھی مانگ سکتے ہیں اگر عربی میں نہیں آتی. ادارے میں اگر ٹائپنگ سینٹر ہے, مالک کو رینٹ کچھ اور بتایا گیا ہے, اوکے, اکاؤنٹ سیکشن میں رینٹ کچھ اور سبمٹ کرایا جاتا ہے, اوکے, مینز مالک کو کم بتایا گیا ہے اینڈ اکاؤنٹس میں زیادہ جمع ہو رہا ہے. اوکے, دیکھیں کوئی بھی چیز, اس کو فارمولا سمجھیں, کوئی بھی چیز آپ نے چھپا لی جو کنفرم کلیئر ہے, کٹ ہے, کلیئر ہے, تو وہ تو منع ہے, وہ سختی سے منع ہے. کچھ بھی کریں, جو بھی مرضی گیم کریں, وہ گیم کیوں کھیل رہے ہوں گے, بچانے کے لیے کچھ اوپر سے اندر سے. تو جہاں پر آپ کا جھوٹ آ گیا اور جہاں پر آپ نے ڈنڈی مار دی, سپوز آپ کا رینٹ ہے 30,000 درہم سال کے لیے, تو آپ اس پہ گیم کھیل رہے ہیں, بتایا کچھ رکھ رہے ہیں, کچھ لے رہے ہیں, کچھ ہیں, تو اس کا تو غلط نہیں, حساب دینا پڑے گا. دوسری بات, اگر آپ کو پتہ چلے کہ واقعی گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ ایسا کر رہے ہیں, تو کوئٹ کر دیں وہاں سے. مشکل ہے تو کوئٹ کر لیں. کام بتایا گیا ہے, تو کیا یہ کمائی جو ٹائپنگ والا کما رہا ہے, نہیں حلال تو ہو ہی نہیں سکتی نا, گڑبڑ ہے بھائی. ادھر مالک کو بتایا گیا ہے رینٹ 2,000 جمع کیا جاتا ہے, کیا اس کو رشوت کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیں وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے. اب وہ اکاؤنٹنٹ جو آپ کا بیچ میں سے کوئی ڈنڈی مارا آپ کے ساتھ سیدھا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اس کے پاس جاب کر رہا ہے, اگر سیلری پر اس کے ساتھ ہے تو پھر تو وہ غلط کر رہا ہے, حرام کما رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر مالک نے اس کو اجازت دی کہ جو تو کمیشن لے تیرے اپنے ساتھ ہے, تیرے تھوڑی سیلری دے رہا ہوں تو جتنا کرنا ہے کر لے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ کما سکتے جتنا بھی لے لے, وہ آپ سے جتنی بھی کمیشن لے لے, کیونکہ اجازت دی ہوئی اس کو, 500 لے لے, 1000 لے لے, 2000 لے لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پھر لے سکتا ہے. لیکن جو بات ایک واضح کلیئر کٹ ہے, موسٹلی ایسے بڑی کمپنیز میں نہیں ہوتا, تو اس میں یہ اگر ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ تو پرسنلی اس کو حساب دینا پڑے گا. وہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ڈنڈی مار لیں کچھ نہیں ہوتا, اندر ہی اندر کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, مانا ہے سختی سے. ہاں جی, رکوع و سجدہ دونوں میں آپ عربک میں فرض نماز میں کوئی بھی دعائیں کر سکتے ہیں, اور نفل میں اور سنتوں میں آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. عربک میں بھی آتی, ٹھیک ہے, نہیں آتی تو اور ہاں جی, عورت بھی قدم سے قدم ملائے گی, بالکل ملائے گی. احسان دیکھیں, جب آپ کسی سے قدم ملاتے ہیں, آپ کا دھیان پھر کہیں ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر کسی بھی وجہ سے اس وقت جو زور ہے شیطان کا وہ زیادہ ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی, کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ نماز کے لیے ذرا جلدی جایا کریں مسجد میں, تاکہ آپ کا پورا دھیان مسجد کی طرف ہو, تحیۃ المسجد کی طرف ہو, قرآن پڑھنے کی طرف ہو, اذکار کی طرف ہو, فرائض کی طرف ہو. تو دھیان آپ کا, جب لیٹ بہت آئیں گے, بھاگ کے آئیں گے, تو ذہن ابھی وہیں ہوگا جہاں سے آپ بھاگ کر آئے ہیں, چھوڑ کر آئے جو کام. پہلے آیا کریں, وضو اچھا کیا کریں, کپڑوں کو پاک صاف رکھا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی نماز کو پڑھیں, کوشش کریں. اور دیکھیں اس کا بہترین طریقہ جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چلے گا نا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے, الرحمن جو رحمان رحیم, مالک یوم الدین جو مالک روز جزا کا, تو جب آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے نا, تو آپ کا بھٹکے گا دھیان کہ آپ اس پہ فوکس, سبحان ربی الاعلیٰ کیا مطلب, سبحان ربی الاعلیٰ تیار کا کیا ہے, تو آپ اس کو یاد کر لیں نماز کو اپنی زبان میں بھی. جب پڑھے ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی چل رہا ہوگا, تو آپ کو پتہ ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, مطلب کیا ہے, تو پھر کافی حد تک آپ کا ذہن دائیں بائیں نہیں جاتا, کافی حد تک. یہ ایک اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جی شور آ رہا ہے, ایک منٹ, میرا اے سی چل رہا ہے, ایک منٹ. ابھی مجھے بتائیں, میں نے اے سی بند کر دیا, اس کی سے آواز زیادہ, اب ٹھیک ہے آواز؟ زیب مالک علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا یہاں سے آج ہی نہیں, احسان کسی کو کچھ بھی نہ کہیں, ان کو بس پیار سے, ہمارے سارے بھائی بہن ہیں, کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو پہلے مجھے ایک دفعہ دیکھنے دیا کریں, پھر اس کے بعد میں اس کو جو کہوں گا پھر آپ اس کے بعد نہ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کی ٹیک کیئر کر لیا کریں, کسی کو کچھ بھی نہ کہیں. سارے ہماری بھائی بہن ہیں, خود آتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں, کچھ پھنسے ہوتے ہیں, کچھ اپنی سوچ کو اپنی پڑھائی کے حوالے سے ہوتا ہے. بس میرا ہوتا ہے کہ بدتمیزی نہ کریں, کیا کر کے سوال کیا کریں, ملتا ہے سمجھ آتی ہے, نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو ریلیکس کر لیا کریں, آپ ایزی ہو جایا کریں جو بھی مجھ سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں. جس بندے نے اوپن کروایا ہے تو اس غریب سے چپکے سے ایکسٹرا اپنے لیے لے رہا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں تھوڑا سا. اب کیا اگر کوئی کسی غریب کے لیے کوئی بھی بزنس, کسی کمپنی اوپن کرتا ہے, ٹھیک ہو گیا, لائک کسی ایریا میں کیفیٹیریا ٹائپ اوپن کرتا ہے چھوٹا سا, اینڈ اس کے منتھلی رینٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہے. اب جس بندے نے اوپن کروایا ہے, جس نے پیسے دیے اس کو, تو وہ شخص اس غریب سے چپکے سے ایکسٹرا اپنے لیے لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ اوکے, اچھا, کیا لے رہا ہے اس سے چپکے سے؟
ایکسٹرا اپنے لیے لے رہا ہے. کیا لے رہے ہیں؟ یعنی کہ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. ایک بندے نے کسی کے لیے کہ یار چلو اس کا بھلا ہو جائے، اس کو کیفٹے بنا دیا، ٹھیک ہے بنا لیا اس نے. اچھا اب یہ بندہ جو ہے جس نے پیسے لگائے ہیں اس غریب بندے سے چپکے سے لے رہا ہے. جب یہی دینے والا ہے تو پھر اسے لے کیا رہا ہے؟ جی مختار جزاک اللہ خیر، قطر سے ہیں، ویلکم جی. آپ آتے ہیں خوشی ہوتی ہے، انڈیا سے ہمارے بھائی ہیں، ویلکم، بہت خوشی ہوتی ہے. جو شوق سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. چلیں کچھ اچھی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے. میرا کیا ہوتا ہے، ریفریشر ہوتا ہے، میں بھی ریفریش ہو جاتا ہوں کہ حدیثوں کو ریمائنڈ کر لیتا ہوں. تو چلیں ایک اسی طرح سے ایک اچھی بات جو ہمارا مقصد ہے چلو وہ پورا ہو رہا ہے. زندگی میں ڈیلی کے اگر 1-1.5 گھنٹہ ہم اچھی کسی چیز میں لگا رہے ہیں اور سیکھنے سکھانے میں، کچھ ایک دعا سیکھ لیں گے، کوئی ایک بات سیکھ لیں گے، کوئی نماز کو تھوڑا ٹھیک کر لیں گے. جو ہمیں ٹائم لگا تھا، مجھے ریورٹ ہوا 2009 میں، تو آلموسٹ 14-15 ایئرز ہو گئے ریورٹ ہوئے. تو مجھے 15 سال لگے گئے اس بات تک پہنچنے کے لیے جو آپ کو میں اپنی تجربے سے پڑھ کے سیکھ کے سمجھ کے مختلف پہنچاتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خوش قسمتی آپ لوگوں کی ہے. اچھا اب آتے ہیں. اوکے اچھا، آپ قرآن کی تفسیر بول رہے ہیں کیا بھائی؟ میں بتا رہا تھا کہ قرآن جو ترجمے کے ساتھ ہیں تفسیر ایسے کلام جو پڑھتا ہوں دارالاسلام سے مل جائے گا. تو وہ آپ پڑھنا لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں یو اے میں ہیں تو ڈلیور کروا سکتا ہوں. رینٹ کے ساتھ اپنے لیے اماؤنٹ، وہ غریب رینٹ بھی دے. اچھا اینڈ اس کو بھی دیتا ہے. اوکے 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 اب میں سمجھا. اوپن جسٹ یا کہ رینٹ پہ لے کے دیا ہے کیفٹیریا ایک آرگنائزیشن میں. میں سمجھ گیا ہوں. اب ایسا ہے نا، دیکھیے اب یہ ہوتا ہے شروع میں ڈیسائیڈ. آپ جب بھی کسی کے لیے آپ انویسٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ ہے اس پہ آپ نے ٹرسٹ کیا، جو بھی ریلیشن آپ نے اس کا بھلا ہو جائے، میں اس کو کیفٹیریا، کوئی چھوٹی شاپ، گروسری، کوئی بھی چیز، کپڑے کی، گارمنٹ کی شاپ، کوئی بھی بنا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ نے بنا دی. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ایز پر کنڈیشن کی بندے کی کنڈیشن کیا ہے. یہ بندہ اچھا تھا، سیٹل تھا، بالکل نیچے آ گیا تو تھوڑا بہت صحیح ہے، تو آپ اسے ڈیسائیڈ کرنے پہ دیکھیں جو بھی اس کا خرچہ ہے کیفٹیریا کا، شاپ کا یا بزنس کا جو بھی ہے، اس میں رینٹ آ جاتا ہے، اس میں الیکٹریسٹی بل آ جاتا ہے، اور کوئی ڈسٹ ڈوز ہے، کوئی کچھ سامان آتا ہے، تو وہ سارا آپ نکالیں گے. جو کمائیے، سپوز آپ نے 10,000 کمایا، 10,000 درہم آپ نے کمایا مہینے کا، اس میں سے یہ سارے خرچے 1,000 روپے مان لیں، ارباب کی فیس اور یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں سال کی، مان لیتے ہیں. آپ کا 2,000 رینٹ آ گیا، 3,000 یہ ہو گیا، اور الیکٹریسٹی ملا کے 4,000 ہو گیا، اور ملا مل کے 5,000 ہو گیا، فرض کرتے ہیں. تو آپ کو پہلے مہینے آئیڈیا ہو گیا. ابھی پہلے مہینے کی بات ہے، آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہ رکھا اور سٹارٹ ہو جائے گا اور پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. سپوز فرض کرتے ہیں کہ 10,000 آپ کو آیا، تو 5,000 کے خرچے تھے، 5,000 نکال دیا، باقی بچا 5. تو آپ نے اب اس سے ڈیسائیڈ پہلے کرنا ہے، کنفرم پہلے کرنا ہے کہ 50 تمہارا 50 میرا، جو بچ جائے اخراجات کے علاوہ تو جائز ہے. لکھت پڑھت بھی رکھ لیں، بالکل ہونی چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا کام ہو، سنت بھی ہے. تو آپ اس کو اس میں رکھیں، ڈیسائیڈ کریں اس کی کنڈیشن کے حساب سے. پھر آپ سمجھتے ہیں یار بہت ہی غریب ہے، صرف اس کا بھلا ہو جائے، تو اتنی محنت بھی کرے، ٹائم بھی دے رہا، سارا کچھ وہ کرے، میں نے اسے انویسٹ کیے، تو آپ بولیں ٹھیک ہے، خرچے نکال کے 75% تمہارا، 25% میرا. پرسنٹیج پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خرچہ ہو، کبھی اوپر کبھی نیچے بھی ہوتا ہے نا، ایکسٹرا کبھی بل زیادہ آتا ہے، سردیوں میں کم آتا ہے، کبھی کچھ کھا پی زیادہ لیا، کچھ سامان زیادہ آیا، کچھ اسٹیشنری کا، جو بھی ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، تو یہ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو اس حساب سے آپ اسے پرسنٹیج ڈیسائیڈ کریں. 10,000 میں سے سردیوں میں ہو سکتا ہے 3,500 لگا، 6,500 آیا، اس میں سے آپ 75 25 50 50 60 40 وہ آپ ڈیسائیڈ کریں، اس پہ آپ لے لیا کریں. اگر اس میں گڑبڑ کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے بزنس کتنا چلا ہے، آیا اس کی کوشش دیکھیں گے، توجہ دے رہا نہیں دے رہا کام پر، ٹھیک ہے، وہ پراپر طریقے سے چلا رہا نہیں چلا رہا، ڈنڈی تو نہیں مارا، وہ سب چیزیں آپ چیک کر لیا کریں، آیا جایا کریں. بالکل اس پر نہیں چھوڑنا آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم انویسٹ کیا، اس کو گائیڈ بھی تو کر سکیں گے صحیح نہیں جا رہا، تو وہ آپ چیک کریں. اور پھر اس حساب سے اوپر نیچے اس کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی چلنی چاہیے اس کے ساتھ. زبردستی بھی کوئی نہیں ہوگا، کام خراب ہو جائے گا.
रेंट देता है। देखिए मैंने कोई फॉर्मूला बता दिया, कोई भी काम हो, किसी भी जगह काम हो, हर जगह के प्रॉफिट डिफरेंट आता है, हर जगह का मामला डिफरेंट। अच्छा पहले ये बताए मेरी आवाज़ ठीक आ रही है अभी? जो पहले खिड़ची से आप बोलते शोर आ रहा है, अभी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये मुझे बताएं, क्योंकि मैंने अपना एसी बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया और मैं गर्मी च बैठा था ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, और तुसी और लाइक ही नहीं करते। शाबाश, कोई हाल नहीं ਤੁਹਾਡਾ, बाबा ਮੈਨੂੰ कहना पैंदा, मुश्किल नहीं है कर सकते तो कर ले। अच्छा मज़े की बात है, जब मैं कहता हूँ ना फिर लोग साथ ही शुरू हो जाते हैं इसका मतलब है कि मुझे रिमाइंडर देने चाहिए, ठीक है? हर 10-15 मिनट के बाद मुझे रिमाइंडर देना चाहिए। हो जाता है, मुश्किल इंसान है, हम लोग भूल जाते हैं। अभी आवाज़ ठीक आ रही है? यस क्लियर है, अभी ठीक आ रही है भाई, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, ठीक है। अभी मैं लगाने लगा हूँ एसी, ठीक है? तो उसमें देखिए कि शोर बढ़ता ही है कि नॉर्मल है, मुझे बताना आपने लाजमी, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं ध्यान रखूँ। एक मिनट, ये हो गया एसी ऑन। अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको जवाब इसाम किसके लिए नहीं दिया, आप पूछें, एक वर्ड बता दें जो आपने पूछा था, मैं उस पर दोबारा आपको। हाँ जी, डबल टैप करेंगे तो होगा क्या, ज़रा टिकटॉक जो है ना और लोगों तक ज़रा पहुंचा देगा मुझे, ताकि वो भी ये अच्छी बात सुन ले, अगर अच्छी है तो। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप लोग भी शेयर कर दें, इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है जी? यानी रिक्वेस्ट ही होती है, और क्या है। मैं सोच रहा था वो, मैं ना आजकल वो शुरू हुआ है टिकटॉक पे, पता है क्या, मैं बताता हूँ आपको, ताकि ठीक आ रही है इसी के साथ भी। पहले कुछ शोर बता रहे थे, शिर शिर की आवाज़ कोई थी, अभी वो क्लियर है ना? हाँ जी इसाम, ये सही बुखारी की हदीस है, मैंने खुद पढ़ी हुई है, रेफरेंस मुझे अभी मैं नहीं ज़हन में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते उनका मौज़ा था, और नमाज इतनी ख़त्म की और पीछे मुड़ के नमाजी जो थे साहबा पीछे, उनको कहा कि मैं तुम्हें अपनी नमाज में सामने से भी तुम्हें पीछे देखता हूँ मैं। उनको पीछे भी सारा नज़र आता था, और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम लोग कदम से कदम नहीं मिलाते, इकट्ठे नहीं खड़े होते। जब नहीं खड़े होगे तो शैतान तुम्हारे दिलों में फूट डाल देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में दूरी डाल देगा। आज क्या है, दूरी तो है हम सब में, सिर्फ समझते नहीं इस चीज़ों को हम लोग। कदम से कदम मिलाना है। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, इसी की आवाज़ नहीं आ रही, ओके वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह की कसम मुझसे ना तुम्हारा खुशू छुपता है और ना रुको, मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। माशाल्लाह जी, अब्दुल्ला भाई ने ये एग्जैक्ट, जो मैं तो मुझे मफहूम बताता हूँ, ये एग्जैक्ट आपको हदीस बता दी है, बेशक यही है 418। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल्ला, वेलकम, थैंक यू वेरी मच यार, आप काफ़ी सपोर्ट कर देते हो मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हुए थे, सम टाइम पढ़ा नहीं होता, रिवाइज़ नहीं किया होता, तो वो जहन से निकल जाते हैं रेफरेंस, ठीक है? सही बुखारी की 418 है, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजा जो है ना, जो पीछे से भी उनको देखते थे, तो वो हदीस मिल जाएगी आपको, ठीक है जी? अच्छा माशाल्लाह अमर, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, यू हैव शेयर्ड माई लाइफ विद मोर देन 10 फ्रेंड्स। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। देखिए ये नेकियों में जो लोग आगे बढ़ते हैं ना नेकी करने में, तो इनको क्या होगा कि इंशाल्लाह ये सदका जारिया में जाएगा, ठीक है? क्यों, कोई एक बात मेरे मुंह से निकली, अगर वो हदीस की थी, कुरान की थी, तो वो उसने एक्सेप्ट कर ली, किसी ने शेयर किया और उसने सुना, उसने इसको याद कर लिया और अमल करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से इनको भी जिन्होंने किया होगा सवाब, जब तक करेगा तब तक सवाब, उसका रिकॉर्ड हम रख ही नहीं सकते, मुझे भी मिलेगा, ठीक है? तो हमारी कब्र में जब हम बेबस हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, साकत हो जाएंगे, वहाँ हमें ज़रूरत है, वहाँ पर भी हमें ज़रूरत है, नेक औलाद की ज़रूरत है जो हमारे लिए दुआ करे। तो वहाँ पर जब ये आपके जिन तक आपने पहुँचाई होगी ना कि ये दुआ पढ़ लें, जैसे कोमा की कल दुआ बता रहा था, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारक, जब तक पढ़ेगा सवाब। अगर मैंने किसी को कहा कि आप फजर के बाद ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें एक दफ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन और रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, याद कर ली, पढ़ ली, जाके थोड़ी कोशिश की, गूगल से निकाल लिया या मेरे चैनल से ये दुआ निकाल ली, सुबह फजर की नमाज के बाद की दुआ बाय काजी रज़ा याद कर ली, तो जब तक वो पढ़ेगा, उसने अपनी औलाद को सिखाई, किसी को सिखाई, जब तक वो पढ़ेंगे उसका सवाब। सुबहान अल्लाह,
جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا اس کے بعد سے میرا ایک کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو گیا نیکی کے معاملے میں. کوشش تو ہوتی تھی نیکیاں ہونی چاہیے کہ 3 صدقہ ایسے جاریہ ہیں جو صدقہ ہیں وہ جاریہ ساتھ رہیں گے آپ کے, بعد میں بھی آپ کو چلتا رہے گا وہ. ایک تھا کہ کوئی ایسا عمل آپ نے کیا ہے, کوئی کلینک بنا دیا آپ نے, کوئی آپ نے مسجد بنا دی ہے, کوئی آپ نے کوئی پانی کا کنواں یا آج کل تو کولر آپ نے رکھ دیا پانی کا. اس قسم کا کوئی بھی نیکی کام کریں گے تو جب تک وہ چلتا رہے گا لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. نمبر 2, کوئی آپ نے کسی کو علم سکھا دیا, پھر آپ نے کسی کو کتاب دے دی, حسن مسلم دے دی, سوال جواب کو یہ دے دی, یا کوئی بھی آپ نے دے دی, وہ نماز کی کتاب دے دی, یا کوئی بھی ایسا علم جس سے فائدہ اس کو ہو رہا ہے وہ دے رہا ہے, جب تک وہ اس پہ عمل کرے گا اور جب تک وہ پہنچاتا رہے گا, جب تک کتاب وہ رہے گی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یا آپ نے اسے زبانی پڑھا دیا, سکھا دیا, قرآن پڑھا دیا, سکھا دیا, تب تک آپ کی قبر میں ثواب صدقہ جاریہ. تیسرا, نیک اولاد آپ کی, جب تک وہ نیک کام کرے گی جو آپ نے سکھائے ہوں گے تب تک آپ کو صدقہ اور نیکیاں ملتی رہیں گی. تو وہاں پر جب ہم بے بس ہوں گے, ہمارے اکاؤنٹ میں ہمیں مزید نیکیاں چاہیے ہوں گے, جب ہم ہل جل نہیں سکتے ہوں گے تو تب یہ صدقے کام آئیں گے. تو ان صدقوں کو اپنی زندگی میں جاری کر دیں, اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ اصل اثاثہ ہے, یہ اصل چیز ہے, اس پہ توجہ آپ نے دینی ہے. یہ کام آپ لوگوں نے, ہم سب نے کرنا ہے مل کے, کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے. ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بڑی کوشش کرتا ہوں دین کے کام نیکی کام, اچھا جی پھر 3 اینٹیں لے لیں, آج کل پتہ نہیں 100 روپے کی 300 روپے کی ایک سیمنٹ کی بوری جتنی کی بھی آ رہی, 1200 1500 1800 2000 کی ایک سیمنٹ کی بوری دے دیں. مسجد میں آپ کا لگ گیا, کیوں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحابہ غزوے کے لیے کچھ لے کر آ رہے, تو ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ ایک رات ایک باغ میں کسی یہودی کے کام کرتے رہے ساری رات. اس نے بدلے میں ایک ہاتھ بک نے اتنی کھجوریں دے دی, وہ آ کے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور ان کو پکڑے میرے پاس یہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان سب سے زیادہ بھاری اور پسند ہے اللہ کو قبول یہ ہے. یہ تو یعنی کہ کوانٹٹی وہ نہیں دیکھا گیا کیا چیز, دیکھا یہ گیا اس کی نیت, اس نے کوشش محنت, چاہے ایک کھجور کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جتنی استطاعت ہے وہ آپ کیا کریں. پانی کی چھوٹی بوتل ہے وہ پلا دیں کسی کو, گرمی میں گھر سے نکل رہے ہیں چھوٹی بوتلیں پڑنی ہیں, اس میں پانی بھر لیا کریں اور گاڑی میں رکھ لیا کریں, جہاں جاتے ہیں کسی کو ضرورت ہے دیتے رہیں. موجہ پاکستان میں کسی جگہ کولر رکھ دیں, انہیں جو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے گلاس اتار لینے, فی الحال ہو تیراکی کہتے ہیں تو پیسے گرے نا, تو بھی ٹینشن لے رہے ہیں. 10 دن چاہیے, مہینے چاہیے, 2 مہینے چاہیے, ایک دفعہ وہ چرسی آندا بیچارا کولر دا گلاس لے کے لے جاتا چین دے نال, کوئی گل نہیں, فی الحال ہے تیراکی جانا ہے, تو صدقہ کرنا, وہ اپنے سے ذاب کر ہے, تو اپنے سے نیکی کر. ایک گلاس دے پیچھے تو کولر چھاڑ دیں گا تو نیکیاں چھاڑ دیں گا, تو استعمال کریں نو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. چلتے ہیں نیچے میسج کٹے ہوگی. علی عثمان کھوکر, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ویلکم. بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا عبداللہ, صف کو بالکل سیدھی رکھا کریں, کٹھے کھڑا ہو کریں, قدم سے قدم ملایا کریں, نہیں ملاتا تو اس کے قریب ہو جایا کریں کم از کم. نہیں یہ تو نبی سب سے ہی اچھی بات ہے. میں نے آپ کو حدیث کل بھی سنائی تھی یا پرسوں, کہ آپ اگر صرف درود ابراہیمی ہی یا کوئی بھی مسنون درود ہی پڑھتے رہیں گے, پھر دعائیں قبول ہو جائیں گی. سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک درود پڑھیں, زیادہ جلدی دعائیں قبول ہوں گی بے شک. ماشاء اللہ سورۃ تغابن کر لیا آپ نے, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ نے جو کوشش کی ہے اس کا اجر آپ کو ملے. اور اس کا ترجمے کے ساتھ بھی دیکھ لیں یہ سورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے, اس پر بھی ہم سب آپ عمل کریں, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے. بہت اچھی بات ہے. اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جب بھی آپ یاد کرنے لگیں تو رج کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں, رج کے رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا حول ولا قوت الا پڑھا کریں. کیونکہ قرآن میں آئے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو, اللہ کا ذکر کرنے لگو, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو. اعوذ باللہ شیطان پڑھا کرو آپ نا, وہ پھر تنگ نہیں کرے گا, اور وہ سستی نہیں ڈالے گا پڑھنے کے ٹائم,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل آپ جائیں اور آپ بالکل وہ کام پہلے کریں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت ضروری ہے ماشاء اللہ۔ فرمایا صف میں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ 725 نہیں میرے اس طرف بیٹھے، جی بالکل بالکل، اور دعاؤں میں یاد رکھیں سر جی کو علم غیب بھی ہوگا نا۔ ہاں احسام، یہ بڑا خاص سوال کر دیا آپ نے۔ دیکھیے کچھ سوالات تو ڈیٹیل ذرا مانگتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو بریف کر کے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات تھے۔ معجزہ کا مطلب ایسا عمل ہونا کہ جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کن فیکون پر ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ جیسے حدیث میں آیا تھا صحیح بخاری میں کہ مکہ والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کچھ دکھاؤ، میں کو معجزہ کر کے دکھاؤ، معجزہ اپنا دکھاؤ، تو اپنی انگلی سے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو کیا مطلب؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو بتایا جاتا تھا، ان تک پہنچایا جاتا تھا وحی کے تھرو، ٹھیک ہے، یا ان تک جو جبرائیل علیہ السلام پہنچاتے تھے وہ پھر بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر مان لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی سارا ہی غیب کا علم پتہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے معذرت کے ساتھ۔ کسی کا یہ کانسیپٹ ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ غیب کا مطلب ہونا، غیب کی باتیں کا بتانا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہ ہوتے تھے میریکلز پہلے، ٹھیک ہے۔ اب میریکلز کیوں نہیں ہوتے؟ اب میریکلز نہیں ہیں، پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب جو ہوتا ہے یہ شوبدہ بازی ہوتی ہے، یہ جو آپ کے سامنے سونے کی چین نکال لی، پانی نکال دیا، ریت نکال دی، بندہ غائب کر دیا، پورا ہاتھی غائب کر دیا، شیشے میں سے نکل آئے، یہ ساری نظر بندی ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ کوئی وہ میریکل نہیں ہے کہ وہ شیشے میں سے نکل آیا۔ کرس اینجل آپ پر دیکھا ہوگا شاید آپ نے کرس اینجل کو، یا اس طرح کے ڈیمو ہے، یہ وہ دروازہ بند کریں، ڈینمو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس طرح کے اور بے شمار نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے بھی ادھر بیٹھا ہوا ایک پاکستان میں کیا کہاں نا، اللہ ثانی سرکار ہے کوئی، اللہ معاف کریں، اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، پہلے کافی ویڈیو تھی، اس طرح کے بہت سارے ہیں، کن کن کے بارے میں بتائیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک پرات سے منگوائی، پرات پتہ نا آپ کو اس میں آٹا گوندتے ہیں، یہ وہ اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ وہ لے کر نا مرغا لے کر آیا اور چھری پھیری اس کی گردن پر اور ٹانگوں پر بھی پھیری، سارا کچھ اسے پھینک دیا اس کو، اور تھوڑے کے بعد مرغا ٹھیک ہو کے چلنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ اور وہ شے کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں، سارے ڈرم بازی ہیں۔ لیکن جو معجزات تھے یہ رسول و نبیوں کے ساتھ اس لیے ہوتے تھے کہ جو اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے ان کی کنفرمیشن کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زیادہ نہیں، میں اس کو مجھے پتہ ہے کہ آ رہا ہوں میں تھوڑی دیر، بس 10 منٹ اور چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے معجزاتی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر علم غیب کیسے ہو گیا؟ یہ جو آپ کو جو ہمارے مولوی ہوتے ہیں نا جو بتاتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ او جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، بہتان، قافلے میں جب پیچھے رہ گئی تھی، ایک صحابی تھے جو سارا قافلے کے پیچھے سارا چیزیں وغیرہ سب کلیکٹ کرتے ہیں، کوئی رہ نہ گیا ہو یہ دھیان رکھنے والا، وہ گئے دیکھنے کے لیے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اوپر چادر اوڑھ کے وہیں تھیں، ان کو لے کر آئے، بہتان لگا، تو 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا معاملہ، اور یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے صحابہ تھے وہ بھی اس بہتان میں شریک ہو گئے تھے، کئی صحابہ ایسے تھے اللہ عالم، وہ اس میں شریک ہو گئے تھے، ڈاؤٹ میں آ گئے تھے۔ تو جب کافی دن گزر گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاؤں، آپ نے اجازت دے دی۔ پھر ایک دن وحی آئی، قرآن میں اس کے الفاظ ہیں، عبداللہ بتانا مجھے وہ ریفرنس اگر آپ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت کا جو ہے نا وہ ہے تو مجھے بتانا، وہ آیت نمبر اگر ڈھونڈ سکتے ہیں تو مجھے نکال کے بتائیں، میں باقی کو ریفرنس دوں تاکہ دیکھ لیں، تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا باپ کے گھر چلی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ وہی نہیں پہنچی۔
پھر اللہ کے حکم سے وہی آئی اور جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اور بتایا گیا کہ آپ بری ہیں اس بہتان سے. تو رسول صاحب خوش تھے اور آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بریت کا اعلان کیا ہے. آج تک قرآن میں موجود ہے, قیامت تک رہے گا. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ سب ایسی باتیں کوئی نہیں ہے, ایویں لوگ کرتے جا رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آ رہا ہوں میں 10 منٹ بولے نا, بار بار نہیں. تو میرا کون سا آرے گھر کی کریے ان کاش 3 کمرے ہوندے, لیکن میں سود پہ نہیں لوں گا 3 کمروں والا فلیٹ, میرے لیے کافی ہے جتنا بھی ہے. سود پہ نہیں جاؤں گا, تکلیف برداشت کروں گا, سود پہ نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے دے گا, جی آیا شکر الحمد, نہیں دے گا تو اسی تکلیف میں رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا, تو پھر ادھر علم غیب کیوں نہیں ان کے پاس؟ اگر ہوتا تو کہتے کہ عائشہ آئی نو ایوری تھنگ از اوکے, نو پرابلم. نہیں کہا, خاموش رہے, وہی نہیں آئی. یہ ایک واقعہ میں نے بتایا آپ کو, ایک واقعہ. اس کے بعد ایک قافلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ ہار تھا ان کی بہن کا, گر گیا, پریشان. اب ڈھونڈے پتہ ہی نہیں ہے, قافلہ رک گیا اور یہ اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اینڈ میں پتہ چلا ان کی اونٹنی کے نیچے ہی تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں دے سکتے تھے اگر مجھے علم غائب ہوتا کہ انہیں ٹینشن آنے کی لوڑ ہے, تلے پہ یاد ہے. ویری سمپل. اور کئی واقعات ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہونا ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ احد کے غزوے میں پیچھے سے کفار آ جائیں گے اور کئی صحابہ کو شہید کر دیں گے, تو پہلے نہ لیٹ کر دیتے. اب بھائی دھیان رکھیے اتوں آنا انہوں نے, پہلے تو ادھر کھلو جا. ویری سمپل, سمجھ نہیں آتی ہمیں کیونکہ بتایا کچھ اور گیا ہوا ہے, اور ہم نے پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی. کہا کہ غور و فکر کیا کرو, کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو غیب کا پتہ ہوتا تو بتا دیتے کہ ادھر سے انہوں نے آنا ہے, ادھر سے وہ حملہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا کیا امتحان لینے کے لیے, خون بہانے کے لیے, شہید کرنے کے لیے, کچھ دکھانے کے لیے انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کو پتہ تھا علم غیب کا. انہوں نے نہیں بتایا صحابہ کو کہ ادھر سے وہ کفار آ جائیں گے. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اگر علم غیب تھا کہ طائف کے میدان میں مجھے پتھر پڑنے والے ہیں اور وہ شوقیہ جا رہے ہیں ادھر پتھر کھانے کے لیے. ہمارا کام ہے ہم نے کانسیپٹ کلیئر کروانا ہے قرآن حدیث کے مطابق, لاجک سے بات کرنی ہے. کسی کی سمجھ میں آتی تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں آتی تو زبردستی تو ہے نہیں ہے. مرزا شفیق صاحب جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اچھا, جو تحفہ بھائی دیتے ہیں, جو نہیں بھی دیتے, آپ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بس وہ ٹیپ کرتے جائیں. ہاں فائدہ یاد آ گیا آپ کو بھی, ماشاء اللہ. چلیں گی پھول کافی ہے. ادھر ٹیپ زیادہ کرتے نا تاکہ لوگوں کی طرف وہ جائے, زیادہ وہ لائکس ہوں گے نا تو ان کو پتہ چلے گا بھائی یہ گل صحیح کرتا پیا بھی. اور ٹک ٹاک دے دماغ ہے نا سسٹم تو کہنا وہ ہے بندہ گل کو ٹھیک کر رہے ہیں, ایسے کو بندے بھیجو, ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, مجھے ابھی ایسے ایسے ریکال ہو رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں کیا ہونے والا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس نے ایکا کر لیا آپس میں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آپ شہد نہ کھایا کریں, اسمیل آتی ہے اس کی نا منہ سے, آپ نہ کھایا کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ٹھیک ہے آج کے بعد سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو وہی آ گئی قرآن میں. آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے, منع کرنے والے؟ شفا رکھی گئی اس میں. تو کہنے مقصد ہے کہ ان کو پتہ اگر ہوتا کہ اس میں شفا, اس کو انکار نہیں کرنا ہے, اس کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ کہتے کہ میں نہیں آج کے بعد سے شہد کھاؤں گا. بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار چیزیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی. بس اس چیز کو فارمولا سمجھیں کہ نبیوں کو, پیغمبروں کو, رسولوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے تھرو ان تک بات پہنچاتا تھا. وحی کے تھرو ان تک پہنچ کے قیامت جو ہے آنے سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ہوں گی. چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں, بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا, ٹھیک ہے نا, کہ امام مہدی آئیں گے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے یہ تھا کہ جو سیاہ فام اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں بنانے میں سبقت لے جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے آج کیا ہو رہا ہے,
اونچے اونچے ٹاورز دیکھ لیں آپ تو نشانی میں سے ہے نا یہ. اسی طرح پھر آپ دیکھیں آپ کا کیا کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد حجوج مجوج ہیں, پھر دجال ہے, پھر اس کے بعد دعوت الارض ہے, پھر اس کے بعد مشرق کی بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے. تو قیامت کی نشانی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم, تو اب کہنے ان کو غیب کا علم تھا نہیں بھائی, وہی آئی نا, مینس کے فرشتے آئے جبرائیل علیہ السلام, انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیں اپنے امتیوں کو کہ یہ ہوگا, اس کے بعد قیامت آئے گی, یہ نشانی ہے اس کی. تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ان کو غیب کا علم پتا تھا. تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ماننا کہ نور من نور اللہ, بات چلیے تو تھوڑی سی سخت بھی ہو گیا کچھ بائیں بہنوں کے لیے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. حق بات کرنا ہمارا فرض ہے, ہم پر لازمی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نور سے ہیں. اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں ہو سکتے, کیسے کہ وہ بشر ہیں, کیونکہ قرآن میں سورۃ انعام 6 نمبر صورت ہے, آیت نمبر 50 یا 50, میں آپ کو ترجمہ بھی سنا دوں گا وقت ملا تو, ابھی تو وقت کا میں کل انشاءاللہ میں دیکھوں گا. پھر آپ سورۃ رعد 31 ہے شاید صورت ہے, سورۃ الزخرف ہے اس میں 188 ہے, سورۃ الکہف کی 110 آخری آیت ہے, قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پھر اس کے بعد آگے بھی ہیں ایک دو ریفرنس, نکل جاتے ہیں ذہن سے کبھی, تو اس میں بتا رہے کہ میں یعنی کہ بشر ہوں. میں ایک کا تو سنا دوں نا, ایک آپ کو جلدی جاتے جاتے, ٹھیک ہے نا. تو میں تھوڑا سا میسج دیکھ لیتا ہوں, کچھ خاص بات نہ ہو کسی کی. جی سعید عائشہ سرنا سورۃ النور 11, جی سورۃ النور جی 11 نمبر آئے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر عبداللہ, جزاک اللہ خیر. جی یہ سورۃ النور کی آیت نمبر انہوں نے بتایا 11, اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بریت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں اس کے بارے میں بہتان جو تھا وہ غلط ثابت کیا گیا قیامت تک. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو کیا وہ کہہ نہیں تھے کہ فکر نہ کر منو سارا پتہ ہے, سمجھا کریں بات کو. علم ہم تک صحیح طرح پہنچایا نہیں گیا, خود پڑھنا پڑے گا, خود پڑھنا پڑے گا قرآن کو ترجمے سے. جزاک اللہ خیر. جی میں آپ کو سورۃ انعام جو ہے نا 6 نمبر سورت جو ہے اس کی آیت نمبر نا 50 اس کا ترجمہ سناتا ہوں, اس میں بھی کافی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے, ویری سمپل, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کیونکہ پیچھے سے آرڈر آنے, بھوک لگی ہوئی ہے, لیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کی 50 نمبر صورت ہے سورۃ انعام کی, ترجمے کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی گلا نہ رہے. پہلے میں عربک میں اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں ابھی آواز نہیں مارتا پیا. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. ترجمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں, ولا عالم الغیب, اور نہ میں غیب جانتا ہوں. یا کنفرم ہے قرآن میں, یہ گھوم نہیں سکتا. حدیثوں میں گھمائیں گے نا کہ کہیں نہیں وہ حدیث ضعیف یہ اس میں لے جائیں گے. قرآن کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں, کس کا مرضی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. ہاں جی احسام ترجمہ کس کا پڑھے ہیں, یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں, مولانا محمد عبد الجبار ہیں. تفسیر احسن الکلام ہے, دارالسلام کی کتاب ہے. آپ ایک کام کریں, میں آپ کو آسانی دیتا ہوں. احسام اسلام 360 سافٹ ویئر ہے, اس میں نیچے باٹم میں قرآن ہے. قرآن کو کھولیں گے نا, اس کے اندر 12 13 14 ڈفرینٹ علماء کرام ہیں, ڈفرینٹ ہر مسلک کے, ان سب کا ترجمہ لے کے اس کا پڑھ لیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ترجمہ اس کا. اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, مینز نور نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے, نور سے نہیں ہے, بشر ہیں, انسان تھے لیکن افضل بشر تھے. افضل, یہ بات سمجھیں, بشر تھے افضل. کیوں؟ ان کی اولاد ہوئی, ان کی شادی ہوئی, ان کی عمر بڑھی, ان کے کچھ تھوڑے سے وائٹ بال بھی آئے کہ نہیں آئے, جب پتھر لگے تو خون بھی نکلا. تو یہ بشر کا ہوتا ہے, نور کا تو خون نہیں نکلتا نا, اس کو سمجھیں نا, نور کا تو خون نہیں نکل سکتا نا. دندان مبارک شہید ہوئے کس کے ہوئے؟ فرشتے کے ہوئے, اگر نور سے ہیں. سمجھیں بات کو, نور کیوں کہتے ہیں, نور میں نور اللہ کیوں کہتے ہیں, اللہ کے نور سے کیوں ان کو تشبیہ دیں؟ وہ ایک بشر ہیں, افضل بشر ہیں. ویری سمپل, قرآن کہہ رہا ہے آپ سے, میں تو نہیں کہہ رہا نا. آپ ترجمہ پڑھیں, سورۃ انعام آیت نمبر 50.
اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ تک وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجیے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھیں مزے کی بات، قرآن میں آخر میں کیا کہا ہے، پھر تم غور نہیں کرتے کہ کدھر تو جا رہے ہیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب کہہ رہے ہیں میں تو دس سے ہوا کہ نہ ہی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، صاف ہے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یا نور سے بھی نہیں ہوں۔ پھر اس چکر میں پڑے ہوئے کہ ان کا سایہ تھا، سایہ نہیں تھا، سایہ تھا، سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا سایہ؟ اگر بشر تھے تو سایہ مسٹ ہے، یہ نیچر ہے، اس سے ہٹ کے نہیں آپ اپنا مار سکتے۔ وہ ان کا سایہ تھا، کہتے سایہ نہیں تھا، اچھا فرض کرتے ہیں ان کا سایہ نہیں تھا، پھر ادھر کیوں ہے؟ کیا ہم تک حدیث نہیں پہنچی؟ کیا ہم تک قرآن نہیں پہنچا؟ کیا دین مکمل نہیں کیا؟ ہم اسی رولے میں پڑ گئے، پھر سایہ تھا، نور سے تھے، بشر تھے، فرشتہ تھے، غیب جانتے تھے، یہ سب چیزوں میں پڑ گئے۔ ہمیں ان بڑوں نے نا اس طرف چلا کے رکھ دیا، خود پڑھنے جو نہیں دیا۔ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ آیت پڑھ دی، اب قیامت کے دن میں سرخ رو ہو گیا اگر ابھی بھی آپ میں سے کوئی بھائی بہن کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، نور سے تھے، ان کا سایہ نہیں تھا، تو پھر جا کے آپ حساب دو، میں بری ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ آج چلتے چلتے میں پھر ہود تھی، میں آج کہہ رہا تھا، آج کیا ہود کی 33 تھی، معافی چاہتا ہوں 18 تھا، یا نکلا ہوتا ہے نا ذہن سے، نظر میں من افطرا میرے خیال سے وہ میرے ذہن سے 31، وہ میرے دوسرا یہ نکل گیا، میں آپ کو وہاں چلتا ہوں، ٹھیک ہے، سورۃ کہف میں چلتا ہوں آخری اس کی آیت پہ، کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی نا تو میں خود دیکھ کے پڑھتا ہوں، تو جو لکھا ہو تو پھر اس حساب سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی تسلی کر لیا کریں، سارا کچھ میرے سے نہ پاؤ، میں صرف آپ کو بتاؤں گا خالی، ٹھیک ہے۔ کھانا لگ گیا ہوا ہے تو میں ابھی، ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں سورۃ کہف کی، بسم اللہ بسم اللہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں، کیا رہے میں بشر ہوں، قل انما بشر کا کیا آپ نے جواب لینا ہے، مطلب کسی نے بھی کیا مطلب لینا ہے، لے لیں جو لینا ہے، بشر مینز بشر خلاص، لیکن افضل بشر، افضل اس طرح نہیں، افضل پسینے سے خوشبو ہے، بالوں میں ان کی موزات اور برکات ہیں، مطلب ان کے معاملات کچھ اور ہیں، لیکن ہے بشر ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا پیشاب کرنے جاتے کہ نہیں جاتے تھے، جاتے تھے، باقی انسانوں کی طرح بشر کی طرح ان کے سارے معاملات تھے، ٹھیک ہے نا، سر میں درد ہوتی تھی، بیمار ہوئے، اگر نور سے ہوتے تو بیمار کیسے ہوتے؟ تو بتایا جاتا نا آخری وقت میں جب وفات سے پہلے نماز کے لیے 2 صحابیوں کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھے اور ان کو لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے پاؤں جو ہے نا ریت میں گھسیٹتے آ رہے ہیں سانپ کی طرح، تو بیمار ہوئے، بشر ہوئے تو بیمار ہوئے نا، نور ہو کے تو نہیں ہو سکتا۔ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے، تب مجھے پتہ چلتا ہے، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلے گا اگر میں بشر ہوں تو کیسے؟ ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ ہاں جی، کچھ میسج اکٹھے ہو گئے ہیں، میں تو ابھی اجازت چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جزاک اللہ خیر فائزہ، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی بالکل ٹھیک ہے، آمین آمین۔ لیکن عرش معلیٰ پر جب گئے تھے تو جو فرشتہ ان کو لے کر گیا تھا وہ آ کر تک نہیں جا سکتا۔ اوہو، ٹھیک ہے اسام، ویری گڈ، کویشچن آپ کی اچھی ہیں، میں اس کو کلیئر کرواؤں گا، آج نہیں کراؤں گا، میں اس کو لکھ لیتا ہوں، یہ معراج کے ٹائم پر نا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کا کانسیپٹ لازمی سب کا کلیئر کرواؤں گا، یہ بڑے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی سوال میں ایڈ کروں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہو گیا نا، یہ بہت دیکھو
ایسے معاملات کی ڈسکس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس سے ہمارے روٹین کے جو معاملات ہیں فرائض ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی نے اس کے بارے میں جاننا ہو تو پھر وہ سورۃ قمر سے پہلے آتی ہے سورۃ نجم, اس کی پہلے 9 آیتیں, ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں جس کو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے گمایا ہوا ہے. معذرت مولانا طارق جمیل اور مولانا طارق القادری صاحب نے. میں اس کے بارے میں کل بتاؤں گا آپ کو. میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جہاں وہ گمائیں گے تو آئی ایم سوری. قرآن حدیث سے ہٹیں گے, آئی ایم سوری. میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے. میرے لیے وہی ہوگا جو قرآن حدیث کی بات کرے گا, بس, کوئی بھی ہو. وعلیکم السلام شیخ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت اچھی باتیں کریں دیں کیا جی. وہی کا ٹھیک ہے جی. میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آؤں گا, تو ہو سکتا رات کو پھر آ جاؤں, میرا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو نا اس کے معراج کے بارے میں, یہ جو معاملہ ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رکے تھے, کہا تھا کہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جج جائیں گے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو وہ سورۃ نجم میں اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. نجم میں آپ کا ٹائم کیا آنے کا؟ جی الحنین ابائے شاہ بولے آپ کا نام کیا؟ مجھے نہیں پتہ, وہ لمبا نام ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. سر سوری آج سے یہ ٹائم نہیں کر, کوئی مسئلہ نہیں. زیب شیخ بھی لیٹ آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا آپ تک پہنچ گیا, جیسا پہنچ گیا, شکر الحمدللہ. چلے آئے تو ہیں نا آپ تو. جی نجم یہ 53 نمبر صورت ہے. سورۃ رحمان 55, سورۃ قمر 54, 53 سورۃ نجم, اس کی پہلی سے 9 آیتیں, تھوڑی سی اور نیچے بھی 9 کی بجائے 15 تک چلے جائیں آپ, ٹھیک ہے. اس کو آپ ترجمے سے پڑھیں اور پھر آپ, میں جب بتاؤں گا تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی. اس کو غور سے پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. طارق جمیل ٹی وی مولوی ہے, کسی کے بارے میں ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے. قابل ہیں ماشاءاللہ, اچھا ہے ان کا بیان. کچھ چیزوں کی ذرا مشکل ہے تو وہ میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کوشش کروں گا تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے. آیت کون سی؟ میں کہا پہلے سے لے کر آپ اس کو 9 تک کم از کم, اور نہیں تو 15 تک آپ اس کو لازمی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر میں باقی آپ کو سمجھاؤں گا ڈیٹیل سے, کیونکہ اس میں اس طرح ڈیٹیل تو نہیں ہوگی. میں کل بھی آؤں گی. اچھا آپ الحنین بھائی والے آپ فیمیل ہے, میں آپ کو میل سمجھتا رہا ہوں اس ٹائم سے, کوئی ایشو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے میں سم ٹائم نام پوچھ لیتا ہوں, مجھے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ٹائم دیا, آپ لوگ سنا ہے, کچھ سنایا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے دین کی کچھ بات ہم جاتے جاتے سیکھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں فرمائے, ہمیں سیدھا راستہ دکھائے, ہمیں باجمع نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری بہنوں کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہم اپنے ماں باپ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کو صحت دے, ہمارے سر پہ قائم رکھے. جن کی اولاد نہیں کو اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. حق بات ہمیں سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو صحیح بات ہے اس کی طرف ہمارا دل مائل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملہ ٹھیک کر دے. جن کے اوپر قرض ہے, میرے اوپر بھی قرض ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے قرض سے نجات دلائے. بہت ہی سختی ہے, بہت ہی پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت فرمائے, غیب سے معاملہ کرے اور کسی کا محتاج نہ کرے. ہماری خطاؤں کو معاف کرے, غلطیوں کو معاف کرے, بھول چکے جو ہو گئی ہمیں معاف کرے. سجدے میں لمبی لمبی دعائیں کیا کریں, جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ سے مانگا کریں. اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے گھروں میں موسیقی کو ذرا بند کریں. تصویریں جو لٹکائی ہیں ان کو اتار دیں. آپ جو بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں اس میں تصویریں جاندار چیزوں کی نہ ہوں, ان سے آپ بچیں. گھر میں جب آتے ہیں دعا پڑھیں, گھر میں جب سے جاتے ہیں دعائیں پڑھیں. باتھ روم میں جب جاتے ہیں, آتے ہیں, سوتے ہیں, بستر پر جاتے ہیں, کھاتے ہیں, جب کھانا ختم ہوتا ہے, جب لباس پہنتے ہیں, جب آئینہ کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا ان سب دعاؤں کو ایک دن میں رکھوں گا, جب یہ بیسک دعائیں نا گھروں کی اور باہر آنے کی بیسک, ان پہ میں ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.